بما علمتنا اللهم انفعنا
ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریف و توحید اس ذات باری تعالیٰ کے لیے خاص اور مختص ہے جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں عدم سے وجود بخشنے کے بعد ہم پہ یہ عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں اسلام کی نعمت عظمیٰ سے نوازا. اگر ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے اسلام کی عظیم نعمت سے مالا مال نہ فرمایا ہوتا تو نہ جانے آج ہم کس کس ٹھاکر، کس کس بت اور کس کس قبر کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر اپنے اللہ کی طرف سے عطا کردہ عزت کو خاک پھونک رہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد اور لامحدود درود و سلام اس ہستی مقدس و مکرم و مشرف پر جس ہستی کو خالق کائنات نے اہل کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر مقبول فرمایا اور ان کے ذریعہ سے صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی، سیدھے راستے سے بھٹکی ہوئی، ضلالت، جہالت اور گمراہی کے راستے پہ چلتی ہوئی انسانیت کی رشد و ہدایت کا انتظام اور بندوبست فرمایا. اللہ کی حمد و ثنا اور آقا انعامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ درود و سلام کے بعد نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے انبیاء، یہ رسل میری طرف سے تمہاری بہتری کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، تمہاری کامرانی کے لیے، تمہاری فوج و فلاح کے لیے، تمہارے آنے والی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے میری آیات، بینات، پیغامات لے کر آئیں گے. جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا فقط فاز، وہ کامیاب ہو. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرا، فقط فاز، وہی کامیاب ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے.
نبی مکرم رسول معظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بندہ مومن کے دل میں جو احترام ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، وہ کس طرح اللہ رب العزت نے واضح فرمائی کہ لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی بات کی نہیں، نبی کی ذات کو کوئی ایذا تکلیف اٹھانے کی بات نہیں، صرف اگر اتنا ہو جاتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے کسی کی اگر آواز بلند ہو جاتی ہے تو تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کے زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اسے شعور بھی نہیں. اور نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اللہ نے کس طرح واضح فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ اگر ایک فیصلہ نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں، کسی کی بات کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں، کسی بات کو ٹوک انداز میں کہہ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ واضح فرما دیتے ہیں، پھر اگر کوئی مزید رہنمائی کے لیے، مزید رشد و ہدایت کے لیے کسی اور طرف تعلق کرتا ہے تو اس وقت ایمان کی نعمت سے ڈرتا ہے. اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان مدینہ میں جن کو منافق کہا جاتا تھا، اس کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو جاتا ہے. فیصلہ میثاق مدینہ کی روشنی میں جتنے لوگ بھی، جتنے مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے، ان کا فیصلہ نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ کرتے. آقا کی موجودگی میں اور آقا پہ اترنے والے قرآن کی موجودگی میں مسلمان کسی اور کو فیصلے کا حق نہیں دے سکتا. آج ہماری ذلت، آج ہماری خاری، آج ہماری بدقسمتی، آج ہماری شقاوت کیوں ہم پہ مسلط ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے فیصلوں کا اختیار کسی اور کو دے دیا. یہ امت اسی وقت تک سر بلند رہ سکتی ہے جب وہ اس کا مصداق بنی رہے گی کہ اس کا فیصلہ اگر ہو سکتا ہے تو صرف مدینے والے کے دربار میں. مسلمان اور یہودی جھگڑا لے کر، قضیہ لے کر، اپنی باہمی تنازع کو لے کر سب نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آقا انعامدار بات سنتے ہیں دونوں کی، فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کہ نبی کی ذات اور نبی کی ذات سے وابستہ جتنے لوگ ہیں وہ کسی کی دشمنی کی بنیاد پر ناحق فیصلہ نہیں کرتے، عصبیت کی بنیاد پر اپنے گروہ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے، عصبیت کی بنا پر
والاستقبال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کا جھگڑا سنا، دونوں کا قضیہ سنا، دونوں کے دلائل سنے، دونوں طرف کے براہین کو سنا، تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. وہاں تو وہ مسلمان چپ رہا، کوئی اس نے بات نہ کی. چلے تسلیم خم کیا، باہر نکلے تو مسلمان تھوڑا اس یہودی سے طاقتور تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، آقا کی ذات نے تو فیصلہ کر دیا ہے، لیکن کیا حال ہے، چل ہم عمر سے بھی جا کے فیصلہ کروا دیں، تائید مزید ہو جائے گی. کہنے لگا چلو. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پہنچتے ہیں تو وہ یہودی کہتا ہے اے عمر بن خطاب، جھگڑے کا، قضیے کا، ہمارے تنازع کا تفصیلات سننے سے پہلے ایک بات میری سن لے کہ اس جھگڑے کا کچھ سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں. تو کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیا فیصلہ کہا، کیسے تاریخی الفاظ سنائے. اندر گئے، تلوار کو لائے، میدان سے نکالا اور کہا ھذا قضا من لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی گردن کو اڑا دیا. کہا جس کو فیصلہ میرے محمد کا منظور نہیں اور میرے پاس آتا ہے تو میرا فیصلہ یہی ہے کہ اس کے سر کو تن سے نکال کر. آج بھی جب بات ہوتی ہے نا دین کی، دین کے معاملات کی، خدا کے لیے بڑے اس بارے میں محتاط رہو. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، حدیث تو آپ پیش کر رہے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے امام نے یوں کہا، ہمارے پیر نے یوں کہا ہے، ہمارے استاد نے یوں کہا ہے. یاد رکھو، نبی کی بات کی موجودگی میں اگر آپ کسی اور بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ھذا قضا من لم یرض بقضاء رسول اللہ. حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا تھا، آج تم بچ بھی جاؤ، قیامت کے دن اسی انجام سے نکالو. اپنی عبادتیں، اپنے معاملات، اپنی زندگی کے صبح شام سب روز کوشش کرو کہ اس قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اور جب قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے سارے مسئلے حل ہو. کیسے؟ اللہ نے قرآن میں کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ نے تمہیں اس انسانیت کی امامت و قیادت دی، سیادت دی، حاکمیت دی، لیکن کب دی؟ کہ اس وقت دی جب وہ اپنے عہد کے، اپنے نبی کے ساتھ وابستہ ہو، اتری ہوئی کتاب کو اپنے لیے مشورہ بنایا، اور جس مرحلے میں بھی، جس دور میں بھی کوئی امت اپنے نبی سے خلوص نیت سے وابستہ ہوتی ہے اسے عزت واپس. بنی اسرائیل کو دیکھیں، پہلا سپارہ سورہ بقرہ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ان کو جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. لیکن یہی تو جب موسیٰ کو کہتی ہے اذهب جا بابا دور ہے، نحن ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے. تو کیا ہوتا ہے؟ وہی قوم جو فضلتہم علی العالمین کے منصب رفیع پر فائز ہے، اتنے اونچے مقام کی حامل ہے، اس کی اتنی عزت اور احترام ہے، اتنا وقار اور شان و شکوہ ہے. کیا ہوتا ہے؟ ضربت علیہم
الذلة والمسكنة. فضل رب العالمین کا تاج ان کے سر سے اتر جاتا ہے اور ذلت و مسکنت کا ان کے سر پہ جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے نبی کی ذات جب یہ سلوک کیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هؤلاء قاعدون، ورنہ نے سارے علاج چھین لیے. آج بدقسمتی کی بات ہے جس نبی کے ساتھ امت کا تعلق اس طرح ہونا چاہیے. آج حکمران اپنی ذاتی مصلحتوں کے لیے، اپنے گرجتے ہوئے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے اس قسم کی ترامیم لا رہے ہیں کہ نبی کی عظمت اور شان و شوکت بنی. اور یاد رکھو، جو آدمی اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے اکنامک امپائر کو، اپنے بڑے بڑے محلات کو، اپنے اقتدار کو نبی کی ذات پہ ترجیح دیتا ہے تو اس کا انجام جہنم کے علاوہ کوئی نہیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کہتے ہیں ان کو بتا دو، تو اگر تمہیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، اپنی تجارت، اپنے محلات اللہ کے رسول سے زیادہ عزیز ہے تو فَلْيَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو کہ تم پہ اللہ کا عذاب نہ ہو. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ 40,000 فوجی مر چکے ہیں اور پھر ہم کو کہا جاتا ہے ڈوم ہو. غلطی ان کی، کمایا انہوں نے. ہم نے 40,000 اپنے نوجوان بھی بنائے لیکن پھر ہم سے کہا جا رہا ہے ڈوم ہو. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں نبی کی عظمت تھا. اور جب نبی کی عظمت میں اپنے اقتدار کو سامنے رکھ کے سوچا کرو گے، یاد رکھو خزیٌ فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا کی اور آخرت کی ذلت ہر صورت میں تمہارا مقدر اور نصیب ہے. اگر تجھے بلندی چاہتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہا تھا جب وہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے، کسی نے بھی بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تو وہی ہیں جو صحراؤں میں اونٹ چلاتے تھے. کوئی ہمارے پاس مرکزی نظام حکومت نہیں تھا. ٹولیوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، قبائل کی شکل میں، شاعر کی شکل میں زندگی گزار رہے تھے. یہ عزت کیا دنیا کی دو بڑی سپر پاور کیسر اور کسرا، روم اور ایران ہمارے سامنے جھکی ہوئی ہے، نام و نشان ان کا مٹ رہا ہے. تو فرمایا یہ عزت، یہ احترام ہمیں اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے چاہیے. آج جو تم نے $1 پاکستان سے لے کر افریقی ممالک تک رکھے ہوئے ہیں کس کام کے تمہارے؟ کہ ان کو بچانے کے لیے نبی کی عظمت کو قربان کرنا چاہتے ہیں. اور نبی کی عظمت پہ، نبی کی حرمت پہ، نبی کی ختم نبوت پہ کوئی سودا کر کے تم بچ سکو گے؟ نہ نہ. ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اگر وہ غفور ہے، غفار ہے، تو وہ عزیز الانتقام بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. اس کی جباریت اور قہاریت سے بچو. اپنی ترجیحات کو بدلو، اپنے اہداف کو بدلو، اپنے مقاصد کو بدلو. اگر تم نبی کی
سے اس طرح وابستہ نہ ہوئے تو پھر دنیا لگا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو آج بدقسمتی ہے کہ ہمیں صحابہ کے ایمان کے اوپر گفتگو کرنا پڑتی ہے, صحابہ کے ایمان کو ثابت کرنا پڑتا ہے, صحابہ کے ایمان کو بیان کرنا پڑتا ہے. کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ صحابہ جن کا ایمان قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے معیار ہے, آج اس ایمان جو ہمارے لیے معیار ہے اس ایمان کو ثابت کرنا. آج محفلوں میں, مجلسوں میں, تعزیوں میں, جلوسوں میں کس طرح اشارے کرائے ان سے, کہیں اشارے کے ساتھ کہیں ظاہر, کس طرح صحابہ پہ سب کو شتم ہو رہا ہے اور سب لوگ سوئے ہوئے. یہ تم اپنی سرمستیاں چھوڑو. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بندے سے پوچھا جائے گا تو نے زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا کیا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس تو بہت بڑا علم زیادہ نہیں تھا, میں کیا کرتا. نہیں, بلغوا عنی ولو آیا. ایک مسئلے کا پتہ ہے تو اس کو پورے معاشرے میں سب کو آگاہ کرنے کی کوشش کرو. اگر تم بدی کی قوتوں کو چیلنج نہیں کرتے, اگر تم بدی کی قوتوں کو چیلنج نہیں کرتے تو یہ تمہارا مسجدوں میں آنا, یہ تمہارا رکوع و سجود, یہ تمہارا قیام تمہیں اللہ کے ہاں محترم اور مکرم نہیں کر سکتا. ایک قیامت کے دن ایک آدمی اپنے پڑوسی کو لے کر اللہ کے دربار میں استغاثہ بیان کر دے گا. کیا استغاثہ ہوگا؟ یا رب خاننی, یا رب خاننی, اے اللہ اس نے میرے معاملے میں خیانت کی. اب جس کے خلاف استغاثہ ہے وہ کہتا ہے اللہ, یا اللہ میرا پڑوسی جو ہے وہ ان پہ الزام لگا رہا ہے, نہ میں نے کبھی اس کی کسی بہو بیٹی کی طرف غلط نگاہ ڈالی, نہ اس کے مال و دولت کی طرف کبھی نگاہ غلط ڈالی, میں نے کبھی بھی اس کے گھر کے بارے میں منفی انداز سے نہیں سوچا. یا اللہ یہ مجھ پہ الزام لگا. کیا کہے گا استغاثہ تھا, کہے گا اللہ جب مسجد سے تیری کبریائی کی آواز بلند ہوتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اس وقت یہ خود کو مسجد میں چلا جاتا تھا, کبھی مجھے مسجد میں ساتھ لے کے نہیں گیا. خود نیکی کے کام کرتا تھا, مجھے نیکی کی بات کی تلقین نہیں کرتا تھا. اللہ کہیں گے استغاثہ درست ہے اور اس کو جہنم کی آگ میں. صحابہ کا ایمان, وہ اپنے ایمان کے بارے میں پھر اتنے حساس تھے, ان کو کیوں یہ منزلت ملی کہ آمنوا بمثل ما آمنتم بہ. بلا وجہ کسی کو عزت نہیں ملتی, بغیر جد و جہد کے منزل نہیں ملتی, بغیر محنت و کاوش کے کامیابی مقدر نصیب نہیں ہوتی. صحابہ کرام کے دلوں کی کیفیت کیا تھی؟ اب صاحب ایک عجیب واقعہ, ایک مشہور صحابی ہے حضرت حنظلہ, بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, یکدم اٹھتے کہتے ہیں میں تھوڑی دیر پہلے نبی کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا, چند گھنٹے قبل آپ کا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, آپ کی رفاقت و معیت میں بیٹھا ہوا تھا, تو میرے دل کی کیفیت تو کچھ اور تھی. آج جب میں گھر آیا ہوں, اپنے بچوں کو ملا ہوں, اپنے اہل خانہ کو ملا ہوں, تو وہ کیفیت جو نبی کی محفل اور مجلس میں تھی وہ باقی نہیں رہی. کہیں نافقنا حنظلہ,
اب ذرا کہیں منافق تو نہیں ہو گیا؟ کبھی تم نے بھی یہ خیال کیا اس طرح اپنا محاسبہ کیا؟ محاسبہ آپ کیا کریں گے؟ ہمارے دل مسجد میں آ کے بھی نہ لگتی ہے، مسجد میں آ کے بھی لوکل پالیٹکس کی جو ہے وہ رسہ کشی ہوتی ہے، مسجد انجمنیں بنانے کے لیے رسہ کشی ہوتی ہے، جہاں اپنے پیشانی کو جھکا کر، اپنے آپ کو مٹا کر، اپنے آپ کو ملیا میٹ کر کے اللہ کے سامنے شروع ہونا ہے، وہاں بھی ہم نے سیاست کو اپنے میں ہم تو کیا سوچتے ہیں کہ میری وہ کیفیت نہیں ہے جو نبی کی محفل میں تھی، نکلے راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ کون سا ابو بکر؟ نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ، آخری دنوں کی بات ہے، وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے، آقا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں کہا کہ اے میرے صحابہ، آج میں نے جس کا میری ذات پہ یا اسلامی تحریک کے اوپر کوئی احسان تھا، سب کا سب میں نے احسان کیا، سب کے احسان اتار دیے، الا ابا بکر، مگر ابو بکر کے اتنے احسان ہیں مجھ پہ اور اسلامی مومن پہ کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کو ان بدلوں سے نوازے گا۔ وہ اتنے مرتبے والا ابو بکر کیسے سوچتے اپنے بارے میں؟ بیٹھے ہوئے درخت کے اوپر ایک چھوٹی سی چڑیا بیٹھتی ہے، وہ چڑیا کبھی ایک ٹہنی پہ بیٹھتی ہے، یہ بھی یہ نمائش دیکھ رہا کس بے دلی سے نما ہے۔ 70% لوگ اس وقت آئے ہیں جب فرشتہ رجسٹر بند کر دیا بیٹھا، ہم سب ایسی ہے، اذان کے بعد رجسٹر بند ہے، رجسٹر بند ہے، تمہیں جمعے کا ثواب تو کوئی نہیں مل رہا۔ جیسے روزے دار کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے قلبوں میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ آج تمہاری آمد کا بھی اعتراض نہیں ہوا، سوچو اپنے آپ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا خطبہ دیا تھا خلیفہ منتخب ہونے کے بعد، اس کا مرکزی نقطہ تھا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو، اپنی زندگی کے نگاہ ڈال لو، اس وقت سے پہلے کہ جب تم حساب کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگے، اور اس دن کیفیت یہ ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ اس میدان میں جس میں حضرت آدم یا رب نفسی یا رب نفسی، ابراہیم علیہ السلام یا رب نفسی، موسیٰ علیہ السلام یا رب نفسی، کبھی تم نے بھی سوچا ہے کہ جس دن موسیٰ یا رب نفسی کہہ رہا ہوگا ہم کہاں؟ حاسبوا حاسبوا حاسبوا، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حاسبوا، اپنا احتساب کرو، اس طرح اپنی زندگی کی فائل کھولو، رجسٹر کھولو، جب سے تم مکلف ہوئے ہو، جب سے تم ثواب اور گناہ کے زمرے میں آئے ہو، تمہاری عمر اس زمرے میں آ گئی ہے کہ اب تمہارا حساب اور کتاب لکھا جاتا ہے۔ ذرا اپنی زندگی کا حساب کرو، سارے دل کے طرف رات کی تنہائیوں میں کرو۔ جب تم یہ حساب کرو گے پھر تمہاری زندگی یہ نہیں رہے گی، پھر
تمہاری زندگی بدل جائے گی. پھر تم ابو بکر کی طرح کہو گے اے کاش کہ میں ابو بکر نہ ہوتا, میں یہ چڑیا ہوتا جس کو عذاب نہیں دینا پڑے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات شروع ہوئی تھی حضرت حنظلہ سے. حنظلہ تو آج منافق ہو گیا ہے, کانپ رہے خوف سے, قیامت کی ہولناکیوں کو سامنے رکھ کے اپنی کیفیت پہ قابو نہیں پا رہے. کہتے ہیں نافق حنظلہ. ابو بکر ملتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ابو بکر میری کیفیت یہ ہے کہ نبی کی محفل میں جس طرح ہوتا ہوں, نبی کی محفل میں کس طرح جیسا کہ ان کے سروں پہ آ کے چڑیا بھی بیٹھ جاتی, اتنے مؤدب کہ چڑیا آ کے ان کے سر پہ بیٹھ جاتی, مجھے پتہ نہیں. ابو بکر کہتے ہیں حنظلہ تو نہیں منافق ہوا, میری بھی کیفیت یہی ہے, میری بھی کیفیت یہی ہے. چلو جا کر اپنے آقا سے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَرُدُّوهُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَرُدُّوهُ إِلَى أَحْمَدِ بْنِ حَنبَلَ فَرُدُّوهُ إِلَى الشَّافِعِيِّ فَرُدُّوهُ إِلَى أُسْتَاذٍ فَرُدُّوهُ إِلَى بِيْتَا. نہیں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم اپنے یہ اس قالب میں اپنے آپ کو نہیں ڈالو گے, اس رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رکھو گے, تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حقدار نہیں بنتے. ابو بکر کہتے ہیں حنظلہ چلو نبی کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حنظلہ آ رہا ہے, ساتھ ابو بکر صدیق آ رہا ہے, بے وقت آ رہے ہیں, بے ٹائم آ رہے ہیں, نماز کا وقت نہیں ہے, کوئی ذکر کا وقت نہیں ہے, کہیں کوئی خطبے کا وقت نہیں ہے, یہ بے وقت کیوں آ رہے ہیں. جب آپ پاس آتے ہیں تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں اپنی کیفیت کو, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نافق حنظلہ. دونوں کے کبھی خبر دفنا کے آتے ہو نا اپنے خدا کی قسم عجیب کیفیت. مردے کے لیے مٹی ڈال رہے ہوتے اور قبرستان میں بھی نیمتے ہو رہی ہے. یہی کیفیت ہے کہ نہیں. نیت کو جب قبر میں ڈالتے ہیں, مٹی ڈالنے کا برہنہ ہوتا ہے, ہم ٹولیاں مان کے بیٹھتے ہیں, وہاں بھی غیبت, کوئی خوف نہیں. اس لیے خوف نہیں کہ تمہیں اللہ کی عظمت کا احساس ہے. جس کو اللہ کی عظمت کا, اللہ کی جلالت کا, اللہ کی کبریائی کا ادراک اور شعور ہوتا ہے, معرفت اور پہچان ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جس کو علم ہوتا ہے اللہ کی ہیبت, اللہ کی کبریائی, اللہ کی عظمت, اللہ کی جلالت, جس کو اس کا شعور اور ادراک ہوتا ہے اس کی زندگی میں, پھر یہ سرمستیاں نہیں ہوتی. حضرت حنظلہ کہتے ہیں نافق حنظلہ. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بھی کیفیت یہی ہے. آقا نے فرمایا حنظلہ نہ تو منافق ہوا ہے. ابو بکر تو کبھی منافق ہو ہی نہیں سکتا. اگر ابو بکر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا کرتا ہے تو ابو بکر چپ رہتے ہیں, تو ابو بکر کی طرف سے فرشتے جھگڑا کرتے ہیں. ابو بکر کی طرف سے فرشتے جھگڑا کرتے ہیں. ابو بکر کو کہتے منافق ہو سکتا ہے اگر وہ کیفیت جو تمہاری میری محفل اور مجلس میں ہوتی ہے, اگر وہی کیفیت باہر ہو جائے تو دنیا کا نظام اٹھ جائے اور فرشتے تمہیں آگے گلیوں میں سلام کریں.
صحابہ کو اپنے ایمان کے بارے میں اتنی حساسیت تھی، تب کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العزت ہمیں حیا، بتلاوا، نمائش، حیا، ان ساری چیزوں سے بچا کر اپنے دامن سے، اپنے دین کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے رشتہ سے کچھ بات کی تھی ان کے حوالے سے، وہ اس دین کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں اور آج ہماری سوچ کہاں کھڑی ہے۔ بیت اللہ میں آتے ہیں، حجر اسود کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مجھے علم ہے لا ينفع ولا يضر، کہ تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں تمہیں بھروسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے محمد سے بھروسہ۔ یہ ان کے ایمان کی کیفیت تھی، اور جب وہ منبر پہ آتے تھے تو اس وقت ان کی عجیب کیفیت ہوا کرتا تھا۔ کوئی بات اگر ان سے غلط نکل جاتی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بندہ معاشرے کا ان کو ٹوکتا، اور اگر ٹوکتے وقت وہ کوئی حدیث یا قرآن کی آیت پیش کر دیتے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے میں امیر المومنین ہوں، وہ اسی وقت اس کو اپنا موقف تبدیل کر دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ معاشرے میں بہت زیادہ حق مہربان ہے، اور زیادہ حق مہر کی وجہ سے بچے اور بچیاں عمر بڑھ جاتی ہے، شادیاں نہیں ہوتی، تو کیوں نہ عمر حق مہر کی مقدار مقرر کر دے تاکہ یہ ایک معاشرتی مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت عمر نے جب اعلان کیا تو ایک عورت کھڑی کہ اے عمر تو کون ہوتا ہے؟ یہ حق ہمارے رب نے ہم کو دیا ہے کہ وَلَوْ كِنْتَارٍ، ایک خزانہ بھی اگر میرے ہونے والے خامد کی اقتصادی پوزیشن مضبوط ہے وہ حق مہر مقرر کرتا ہے تو تو نہیں ہوتی۔ جب قرآن کی یہ آیت پیش کی تو حضرت عمر فاروق بحث نہیں کرتے، کیا کرتے؟ کہتے کہ میں اپنا عادی مسئلہ ہوں۔ آج ہمارے اختلافات کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ جن اختلافات نے ہمیں تقسیم در تقسیم کے عذاب سے دوچار کر دیا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، حضرت عمر کی زندگی سے رہنمائی دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ میں جیسے رش ایام حج میں ہوتا ہے باقی ایام میں نہیں ہوتا، تو بیت اللہ میں رونق زیادہ ہی رہتی ہے۔ حج کی دو تین قسمیں ہیں،
اکٹھا بھی آپ کر سکتے ہیں، حج تمتع، اور صرف حج بھی کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آج کے بعد حج تمتع نہیں ہوگا، تاکہ بیت اللہ میں رونق پورا سال رہے، لوگ عمرہ اور حج اکٹھے کر کے آتے ہیں، اپنی سال پر وہاں رونق نہیں جائے۔ نیت کتنی اچھی۔ جب یہ آرڈیننس جاری کیا، ایام حج آتے ہیں، آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر ذی الحلیفہ کے مقام پر، جو میقات ہے مدینہ منورہ کے پاس ہی ان کا، بلند آواز سے کہتے ہیں کہ میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں تمہارے بابا نے؟ نہیں امیر المومنین نے، نہیں جس کی بات کے پر اللہ قرآن نازل کر دیتا تھا، نہیں وہ عمر کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ تمہیں پتہ نہیں اس عمر نے کیا آرڈیننس جاری کیا؟ کہا کہ حج عمرہ اکٹھے نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پتہ ہے اپنے باپ کے مقام کا، مجھے پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی خوشخبریاں دی ہیں، کتنے اعزازات لیے ہیں، لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ یہ اسلام، یہ دین میرے باپ پہ نازل ہوا ہے، یہ محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے۔ لا سارے جھگڑے کرتے ہیں، جس بات کا جھگڑا ہے قرآن پہ پیش کرو، اپنے جو بنائے ہوئے فرضی بت ہیں ان کو ایک طرف رکھو اور قرآن کو مقدس جانو، اور صاحب قرآن کے بارے میں جیسے اللہ تقاضا کرتا ہے محبت کا، اس محبت میں سرشار ہو جاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے اختلاف۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ دین میرے باپ پہ نہیں محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے، تو محمد رسول اللہ نے ہمیں حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی اجازت دی ہے، عمر کون ہوتا ہے کہ روکے؟ کچھ لوگ آئے واپس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اے عمر، اے امیر المومنین، وہ عجیب امیر المومنین کہ باہر کے ممالک کے سفیر آتے تھے تو عمر سے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ عمر کہاں ہے؟ سارے جھگڑے ختم، ساری لڑائیاں ختم۔ آج اگر ہم اس بات کو معیار بنا لیں اور یہ غفلت، یہ سستی، یہ دین کے بارے میں چھوڑ دو، مولوی کی ٹھیکیداری نہیں ہے، آپ میں سے ہر ایک بندہ مکلف ہے، جواب دہ ہے، اس کی مسئولیت ہے کہ وہ دین سیکھے اور دین کو آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت نے دین کو سمجھنے کی، دین کو اس پر عمل کرنے کی بغیر رعایت کے توفیق عطا فرمائے۔ حافظ عبد الغفار صاحب میں سے پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ میری اب طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اللہ نے بڑا فضل و کرم کیا ہے، آپ بھائیوں نے جو دعائیں کی ہیں، علاج ہے لیکن دعا آپ کی دعاؤں سے اب الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ تو وہ کل تھے باہر مدرسے میں جو تعلیم اور تدریس کا سلسلہ رکا ہوا تھا، حافظ صاحب کل سے بچوں کو حفظ، ناظرہ اور ترجمہ قرآن کی کلاسیں لیں گے۔ اپنے بچوں کو جو نہیں پڑھ رہے، جو نہیں پڑھ رہے وہ بیشک جہاں پڑھتے ہیں پڑھے، مقصود تعلیم ہے، جگہ نہیں ہے۔ جہاں جہاں یہ پڑھایا جا رہا ہے وہ کام میں اور جگہ ہونی چاہیے، اور جگہ ہونی چاہیے، کوئی نہیں ملتا ہے۔ لیکن مدرسے میں حافظ عبد الغفار صاحب کل سے کلاسز کا اجرا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹے کو اپنے باپ اور اپنے دادا نے جس طرح یہاں خدمت کی ہے دین کی، اس کو بھی خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وجل وأحق وأكبر